अजीज़ों, आज हम लोग चंद शेरी इस्तिलाहात जैसे बैतुल गज़ल, शाह बैत, गज़ल मुसलसल, ज़ेब मतला, हुस्न मतला, मतला सानी, मतला सालिस, दो गज़ला, सह गज़ला, चहार गज़ला, क़िता और क़िताबंद अशार वगैरह के ताल्लुक़ से लुग़वी और इस्तिलाही मानी पर बात करेंगे और साथ ही साथ उन्हें मिसालों के ज़रिए अच्छी तरह समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैतुल गज़ल पे बात करेंगे। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहा जाता है। पूरी गज़ल में जो शेर हर एतबार से सबसे उम्दा होता है उसे शेरी इस्तिलाह में बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल को शाह बैत भी कहते हैं। बतौर मिसाल मजरूह सुल्तानपुरी की एक गज़ल मुलाहज़ा फरमाएं। जब हुआ इरफां तो गम आराम जहाँ बनता गया, सोज़े जाना दिल में सोज़े दीगरा बनता गया। रफ्ता रफ्ता मुनक़लिब होती गई रस्में चमन, धीरे धीरे नग़मे दिल भी फ़ुग़ा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तो जब जानूं कि भर दे सागरे हर ख़ास व आम, यूं तो जो आया वही पीरे मुग़ा बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक़, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज़ जो मुँह से न निकला दास्तां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी की इस पूरी गज़ल में आप देखें कि जो सबसे अच्छा और मशहूर शेर है वो यही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए ये शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहा जाएगा। आइए अब बैतुल गज़ल के बाद गज़ल मुसलसल पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि गज़ल में उमूमन गज़ल का हर एक शेर मौजू के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। गज़ल का शायर अगर पहले शेर में गरीबी व मुफलिसी की लानत का जिक्र करता है तो दूसरे शेर में महबूब की जुल्फ़ की तारीफ़ करने लगता है और फिर तीसरे शेर में महबूब की खूबसूरत आँखों की तस्वीर कशी करने लगता है, जैसा कि वली दकनी इस गज़ल में कर रहे हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमइयत जुल्फ़ तेरी करार खोती है। हर सहर शोख की निगह की शराब, मुझ अखियाँ का खुमार खोती है। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं दिलबरी इख्तियार खोती है। ऐ वली आब उस परी रूह की, मुझ सीने का गुबार खोती है। लेकिन कभी कभी हमारे शोरा गज़ल के तमाम शेर में एक ही मौजू को बरतते हैं। गज़ल के तमाम अशार मौजू के लिहाज से आपस में यकसा होते हैं, तो ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर गालिब की ये गज़ल देखें जिसमें गालिब ने पूरी गज़ल में एक ही मौजू को बरता है। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी हाय हाय। तेरे दिल में गर न था आशोब गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी हाय हाय। क्यों मेरी गमख्वारगी का तुझको आया था ख्याल, दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय। उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय। जहर लगती है मुझे आबो हवाए ज़िंदगी, यानी तुझसे थी उसे नासाजगारी हाय हाय। गुलफिशानी हाय नाज़े जलवा को क्या हो गया, खाक पर होती है तेरी लालकारी हाय हाय। शर्म रुसवाई से जा छुपना निकाबे खाक में, ख़त्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी हाय हाय। खाक में नामूसे पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी हाय हाय। हाथ ही तय गाज़मा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने न पाया ज़ख्मकारी हाय हाय। आप देखें कि गालिब ने इस पूरी गज़ल में एक ही मौजू को बरता है, इसलिए हम इस गज़ल को गज़ल मुसलसल कह सकते हैं। गज़ल मुसलसल के बाद आइए अब ज़ेब मतला को समझने की कोशिश करते हैं।
آپ جانتے ہیں کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا یا صرف قافیے کا التزام کیا جاتا ہے۔ اگر غزل یا قصیدے میں مطلع کے بعد دوسرا شعر بھی مطلع ہو، یعنی دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا صرف ہم قافیہ ہوں، تو ایسا شعر زیب مطلع یا حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل میں زیب مطلع یا حسن مطلع کم ہی ہوتا ہے، قصیدے میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ مثال کے لیے محسن کاکوروی کے قصیدے کا ابتدائی حصہ دیکھیں جس میں زیب مطلع موجود ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سرو قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل۔ آپ نے دیکھا کہ محسن کاکوروی نے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی گوکل اور عمل قوافی کا التزام کیا، اس لیے دوسرا شعر زیب مطلع یا حسن مطلع کہا جائے گا۔ آئیے اب مطلع ثانی پر بات کرتے ہیں۔ مطلع ثانی دوسرے مطلع کو کہتے ہیں۔ مطلع ثانی اور زیب مطلع میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زیب مطلع مطلع کے یعنی پہلے شعر کے فوراً بعد آتا ہے، جبکہ مطلع ثانی دوسرے شعر میں نہیں بلکہ پوری غزل یا قصیدے میں دوسرے شعر کے بعد کہیں بھی درمیان میں آ سکتا ہے۔ اگر غزل یا قصیدے کے دوسرے ہی شعر میں مطلع آ جائے گا تو اسے مطلع ثانی نہیں بلکہ زیب مطلع یا حسن مطلع کہیں گے۔ غزل یا قصیدے میں اگر پہلے اور دوسرے شعر کے بعد درمیان میں کہیں اور دوسرا مطلع آئے تو اس مطلع کو مطلع ثانی کہیں گے۔ مثال کے لیے ذوق کا یہ قصیدہ دیکھیں جس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف کی ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر دیکھیے جو قصیدے کا مطلع ہے: زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اب اس کے بعد اسی قصیدے کا یہ شعر دیکھیں جس کے اوپر باقاعدہ مطلع لکھا ہوا ہے: ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم و نکہت گل مظہر لطیف و خبیر۔ اس قصیدے میں یہ دوسرا مطلع آ رہا ہے جو پہلے اور دوسرے شعر کے علاوہ درمیان میں آیا ہے، اس لیے یہ شعر مطلع ثانی کہلائے گا۔ مطلع ثالث یعنی تیسرا مطلع: غزل یا قصیدے میں مطلع ثانی کے علاوہ اگر تیسرا مطلع آئے تو اسے مطلع ثالث کہیں گے۔ مثال کے لیے ذوق کے اسی قصیدے کو پھر دیکھیں: شہنشاہ وہ تیری روشنی رائے منیر، عقول عشرہ کے انوار جس کے عشرے عشیر۔ آپ دیکھیں کہ شعر کے اوپر مطلع لکھا ہوا ہے اور یہ مطلع ثانی کے بعد آنے والا مطلع ہے، اس لیے اسے مطلع ثالث کہیں گے۔ آئیے اب دو غزلہ پہ بات کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شعراء ایک ہی بحر، قافیے اور ردیف میں ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتے ہیں۔ ایسی غزلوں کو دو غزلہ، سہ غزلہ اور چہار غزلہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک ہی بحر، قافیے اور ردیف میں کوئی شاعر ایک اور غزل کہہ دے تو اس غزل کو دو غزلہ کہیں گے، اور اگر تیسری غزل بھی اسی بحر، قافیے اور ردیف میں کہہ دی جائے تو اسے سہ غزلہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر چوتھی غزل بھی اسی بحر، ردیف اور قافیے میں کہہ دی جائے تو اسے چہار غزلہ کہیں گے۔ پیروڈی میں عموماً ایسا ہی کیا جاتا ہے، جس پر ہم لوگ بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑا اور حصہ کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں قطع ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی ایک مضمون پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل یا قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو، بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف یا ہم قافیہ ہوں۔ یعنی قطع کا پہلا اور دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف یا ہم قافیہ نہ ہو، بلکہ صرف دوسرا مصرع، چوتھا مصرع، چھٹا مصرع وغیرہ ہم قافیہ و ہم ردیف یا ہم قافیہ ہوں۔ قطع میں کم سے کم دو شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ قطع میں ہر طرح کے موضوع کو برتا جا سکتا ہے۔ قطع کی حیت غزل اور قصیدے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔
قطع کے لیے کوئی خاص بحر یا وزن نہیں ہے، البتہ رباعی کی مخصوص بحر سے قطع کی بحر الگ ہونی چاہیے۔ قطع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام اشعار آپس میں مربوط اور معنوی اعتبار سے ایک ہی لڑی میں پیروئے ہوئے ہوں، یعنی ایک بیت کا تعلق دوسری بیت سے ہو۔ قطع کبھی کبھی غزلوں اور قصیدوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر عموماً قطع کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے درمیان میں قاف یا قطع لکھ دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں سے قطع شروع ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی غزل کے شعراء غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشعار میں بیان کرتے ہیں تو اسے قطع اور ایسے اشعار کو قطع بند کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کی یہ غزل دیکھیں: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا وہ تو اشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس غزل میں یہ جو 4 مصرے آئے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ ان 2 اشعار میں میر تقی میر نے ایک ہی مضمون یعنی انسان کی حقیقت اور اس کے انجام کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ دونوں اشعار قطع بند اشعار کہلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ویڈیو میں ہم لوگ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔